بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، فلسفہ موت و حیات، انسان زندگی سے قبل کہاں تھا، موت کے بعد کہاں جائے گا، اس طرح کے بنیادی سوالات اکثر انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ ان کا جواب لینے کے لیے آج ہم فلسفہ موت و حیات پر ہی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے جناب علامہ شفاعت رسول، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی اقبال قادری۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، ہمارا آج کا موضوع فلسفہ موت و حیات، کچھ ابتدائی کلمات ارشاد ہوں۔ قرآن پاک کی آپ جتنی آیات کا مطالعہ کریں جی، جو موت کے حوالے سے ہے، وہ تقریباً 19 سے 20 ان کی تعداد بنتی ہے، اور اتفاقاً ہی نہیں بلکہ حقیقتاً ایسے ہے کہ پہلے موت کا ذکر ہے اور پھر حیات کا ذکر ہے۔ خلق الموت والحیات کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ اب موت کا جو لفظ ہے، اس کا پہلا معنی ہے عدم، کہ تم مردہ تھے، ٹھیک، اس کا مطلب تم معدوم تھے۔ ٹھیک، فاحیاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی وجود بخشا، زندگی دی تمہیں۔ موت پہلے اور حیات بعد میں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ موت ہے کیا؟ میں نے مختلف مذاہب کو جب پڑھا موت پر، تو مجھے چند مذاہب کے مبلغین کی جب میں نے سوچ پڑھی تو وہ بڑے شدت سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم جب مریں گے تو ہمارے جو مقتدی اور پیشوا ہیں وہ بازو اور ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوں گے اور ہمیں اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ ٹھیک، اچھا، کچھ مذہبی لوگوں کو جب میں نے کتابوں کو دیکھا تو اس میں بہت زیادہ اس حوالے سے خوف کی باتیں کی گئیں، ٹھیک، مگر میں یہ بات بڑے ایک احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بہت کم لوگوں نے اس بات پر لکھا ہے کہ موت ہے کیا۔ ہم نے تو فلسفہ موت میں دونوں چیزوں کو بیان کرنا ہے نا، جی، کہ بنیادی فکر کیا ہے موت کے بارے میں، اور پھر موت اللہ نے کیوں پیدا کی۔ اس کے لیے ایک لفظ کہ موت کا معنی ہوتا ہے انقطاع۔ ٹھیک، موت کا معنی عدم میں نے کیا نا، کہ جب انسان نہیں تھا تو اس کو بھی اس کی موت کہا گیا۔ ٹھیک، فاحیاکم، پھر اس کو وجود ملا، تو وجود کے بعد پھر جب اس پر موت آئے گی، اس موت پر ہم نے بحث کرنی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے انقطاع۔ جب انسان کے جسم خاکی سے روح ملتا ہے تو اس امتزاج کو حیات کہتے ہیں۔ اچھا، جب روح انقطاع کرتی ہے، جسم کو چھوڑتی ہے، تو اس کو موت کہتے ہیں۔ ٹھیک، گویا موت انقطاع ہے اور حیات امتزاج ہے۔ جب انسان کے جسد خاکی کے ساتھ روح کا امتزاج ہوا تو یہ حیات بنی، جی، اور پھر جب یہ جدا ہوئی تو یہ موت بنی۔ ٹھیک، اب یہ جو موت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے۔ موت فنا کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک، موت بقائے ابدی کی طرف انتقال کا نام ہے۔ اچھا، ٹھیک، جس طرح آپ 8ویں کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ امتحان پاس کر کے آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں اگلی کلاس میں، تو ایک دروازے سے آپ نکلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی دوسرے دروازے میں پروموٹ ہو کے ایک بڑی کلاس میں آپ چلے جاتے ہیں۔ جی، مثلا قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھا اور بڑا خوش خرم بھاگ رہا ہے، ایکٹیو ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو یہ مشاہدہ بھی ہے اور قرآن و حدیث میں بھی ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، اور ہم سب خوش ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو خود اس وقت بھی وہ روتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے شکم مادر میں وہ اس کی کائنات ہوتی ہے، وہ وہاں خوش ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں آنا اس کو اپنی موت سمجھتا ہے، اس لیے روتا ہے۔ اسی طریقے جب دنیا سے انسان جائے گا تو اسے موت سمجھتا ہے، حالانکہ موت جو ہے
یہ نہیں ہے موت. موت یہ کہ آپ ہر لمحے ایک اعلیٰ سیڑھی طے کرتے ہوئے جب پچھلی سیڑھی کو آپ چھوڑتے ہیں تو وہ موت ہے. بالکل ٹھیک. اور اگلی سیڑھی آپ کے لیے حیات ہے. وہ ایک ارتقاء ہے. جو ارتقاء آپ کی موت اور حیات کے درمیان جی جو ارتقاء چل رہا ہے. ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں. جی تو عالم ارواح میں تھے ہم. وہاں سے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے دنیا میں، اور دنیا سے پھر آگے عالم برزخ میں. جی پھر عالم برزخ کے 3 مدارج ہیں، 3 مراحل ہیں. اچھا پہلا مرحلہ قبر کا، ٹھیک. دوسرا مرحلہ محشر کا، اور تیسرا مرحلہ جنت کا یا جہنم کا. اس کے بعد عزیز پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لے آؤ. اچھا. اور مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور پھر اللہ حکم دے گا کہ اس پر گردن پر چھری پھیر دو. یعنی جب سارے فیصلے ہو جائیں گے اور ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا تو اس کے بعد موت کو بھی موت آ جائے گی. اللہ. مفتی صاحب، علامہ صاحب کی گفتگو میں 2 الفاظ، 2 اصطلاحیں بڑی اہم تھیں. ایک عالم ارواح، دوسرا عالم برزخ. میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے رہنمائی کیجئے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. عالم ارواح کی پیدائش سے پہلے انسان جہاں اس کا مقام ہوتا ہے، پھر جو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں عمل قرار پاتا ہے تو 40 دن تک ایسے ہی رہتا ہے اسی حالت میں. ٹھیک پھر 40 دن گزرتے ہیں تو پھر وہ خون بن جاتا ہے. ٹھیک. پھر اگلے 40 دن گزرتے ہیں تو وہ لوتھڑا بن جاتا ہے گوشت کا. یہ ہو گئے 120 دن، یعنی 4 ماہ. جب ماں کے پیٹ میں 5ویں ماہ کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. ٹھیک. پھر اچھی بری تقدیر، کیا کھائے گا، کہاں جیے گا، کہاں مرے گا. تو یہ عالم ارواح سے پھر روح جو ہے وہ 5ویں مہینے میں ماں کے پیٹ میں بچے کی در ڈال دی جاتی ہے، سرایت کر دی جاتی ہے. اور پھر اگلے جو 5 مہینے ہیں وہ گزار کے تو اس کی پیدائش کے 9 ماہ مکمل ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کا اگلا جہان عالم دنیا جو ہے وہ شروع ہو گیا. پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہوتا ہے اتنی زندگی گزار کے تو پھر اگلا مرحلہ موت کے بعد جو ہے وہ عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے. تو برزخ کا معنی ہے جو محدثین نے بیان کیا پردہ. اچھا. یعنی دنیا سے ایک اجل، ایک جگہ جسے قبر بھی کہا جاتا ہے، اور بھی کئی نام اس کے رکھے گئے. تو پھر اس جگہ منتقل ہو جاتا ہے. تو صحیح معنوں میں یہی ہے جو قبلہ نے فرمایا کہ جب انسان کی روح ڈالی جا چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد بالکل ختم نہیں انسان ہو جاتا، بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. بخاری شریف میں بھی وہ حدیث مبارکہ جو اس طرف اشارہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث مبارکہ کا کتاب الجنائز میں عنوان باندھا نا، کلام المیت علی الجنازہ. اچھا. میت کا چارپائی پر کلام کرنا، یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے عنوان بنایا. حدیث کیا لائے ہیں؟ اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو جب اس کو نہلایا جاتا ہے، اگر تو وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ جلدی مجھے تیار کر کے قبر کی طرف، میرے انجام کی طرف لے جاؤ تاکہ میں قبر میں منکر نکیر کے مفہوم حدیث کا جوابات دے کے تو اگلی منزل کو پالوں. اگر تو وہ گناہگار ہو یا کافر ہو تو کہتا ہے ہائے مجھے نہ لے جانا. یہ بخاری شریف. اور ایک اور بخاری شریف میں ہی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر اس کا ٹھکانہ روز پیش کیا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے. اس کا اگر وہ جہنم میں ہے تو وہ ٹھکانہ، اور جو جہنم میں ہے تو جنت میں ہے تو اس کا وہ ٹھکانہ اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو گویا
ان احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ جو عالم برزخ ہے وہ ایک عالم دنیا سے پردے کے اندر جانے کا نام، دنیا سے اوجل ہو جانے کا نام عالم برزخ ہے، جو حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اشارے کنایات تاجدار کائنات نے دیے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر بھی وہ زندہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب، ہم مفتی صاحب سے قبل بات کر رہے تھے عالم برزخ کی، تو عالم برزخ میں کیا تعلق ہوتا ہے بدن کا اور روح کا؟ موت تو کہتے ہیں کہ جسم کو روح چھوڑ دے، جی، تو روح جسم کو چھوڑ جاتی ہے، یہی انقطاع اور یہی موت ہے۔ جی، اچھا، وہ موت اور انقطاع جسم سے ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ روح انسانی، انا، خودی، پرسنالٹی، انڈیویجولیٹی، میں جو ہوں، میں، وہ کہتا ہے میں اس جسم کا نام نہیں، میں، وہ نہیں مرتا، وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ جسم یہاں رہ جاتا ہے کیونکہ وہ مٹی سے آیا تھا، مٹی میں چلا گیا۔ روح کائنات بالا سے آئی تھی تو وہ وہاں چلی جاتی ہے۔ اب عالم برزخ کے میں پہلا مرحلہ قبر کا ہے۔ اب قبر کے بارے میں یہ کہ روح جسم میں واپس آ جاتی ہے یا روح کا دوبارہ جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے۔ اس پر پھر اشکالات ہیں کہ اگر جسم قبر میں زندہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک زندگی قبر میں ہو گئی، ایک زندگی دنیا میں ہو گئی، اور ایک زندگی قیامت کے دن ہوگی۔ پھر کتنی زندگی ہو گئیں؟ 3 زندگی ہیں اور 3 موتیں ہو گئیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے امت نسنتین واحشیت نسنتین، کہ 2 زندگی ہیں، 2 موتیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جسم میں روح واپس ڈالا نہیں جاتا، روح کا جسم سے تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ پھر اس سے سوال کیے جاتے ہیں، پھر وہ سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ سوالوں کا جواب دینے کے بعد اگر اس کے عمل اچھے ہوتے ہیں اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ اچھا، کہ اگر تو جواب نہ دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، اب تو نم کنومت العروس، دلہنوں کی طرح سو جا۔ اور اگر وہ جواب نہیں دے پاتا تو پھر اس کو جنت دکھایا جاتی ہے ٹھیک، کہ اگر تو جواب صحیح دیتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ٹھکانہ تھا۔ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کو پھر جنت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر ہے۔ قبر جو ہے وہ گڑھے کا نام نہیں ہے، اس میں علماء نے بڑی وضاحت کی ہے۔ جو ٹائم ہے مرنے سے قیامت تک اٹھنے کے درمیان اس کو قبر کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس گڑھے کو جس میں دفن کر دیا جاتا ہے اس کو بھی قبر کہتے ہیں۔ یہ تعریف کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد قبر ہے۔ ٹھیک، ثم اماتہ فاقبرہ، پہلے اللہ مارے گا پھر تمہیں قبر میں ڈالے گا۔ اب وہ قبر سپیس آف ٹائم کا نام ہے، یہ قبر سپیس آف پلیس کا نام ہے۔ ٹھیک، دونوں مراد ہیں۔ پر جو ہوائی جہاز میں مر جاتے ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں، پانی میں مر جاتے ہیں، ان کو سمندر کے جانور کھا جاتے ہیں، تو ان کی تو قبر نہیں ہوئی۔ جی، وہاں ان کو قبر ملے گی کہ وہ جو دورانیہ ہے مرنے کے بعد سے قیامت تک کا، اس دورانیہ کا نام وہ قبر ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت کے دن اللہ سور پھونکے گا پہلا، ٹھیک، تو جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے۔ ٹھیک، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت لوگ کیا کریں گے؟ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھیں گے، قالوا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھیں گے، ہائے یہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، اتنے ہم مزے کے نہیں سوئے ہوئے تھے۔ اچھا، تو ان کو کہا جائے گا جو رب کا وعدہ تھا نا وہ آن پہنچا۔ پھر وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب کی جو بات اللہ نے بار بار کی ہے نا، اس کو ایک جملے میں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا احتساب ہونا ہے تو آپ اپنے فکر کو اور عمل کو درست نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید اور بڑھتا ہوں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، شہید کی موت اور ایک عام انسان کی موت میں کیا فرق ہے؟
قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ شہید جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ کٹ مرنے والا ہے اس کو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں۔ ٹھیک، تو یہ تو قرآن کریم میں اس کی حیات جاویدانی کا ذکر جو ہے وہ واضح طور پہ ذات باری تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ بالکل زندہ ہے۔ اور جب احادیث مبارکہ کی طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجاہد تلوار سے یا نیزے سے جب اس کو شہید کیا جاتا ہے تو اس کا جسم کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو 6 انعام عطا فرماتا ہے۔ اچھا، بعض میں زیادہ الفاظ بھی آئے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا اس وقت دیدار نصیب ہوتا ہے، ٹھیک، اور قرض کے علاوہ سارے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، واہ، اور اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا، اس کا جسم جو ہے وہ قبر کے اندر گلنے سڑنے سے محفوظ رہے گا، اور دیگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور قیامت کے دنوں بھی اس کو اللہ تعالیٰ دیدار عطا فرمائے گا۔ اور جو مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت میں اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، اس کو جنت کی ساری نعمتیں جب اس کو میسر آ جاتی ہیں تو ذات باری تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ اے شہید تم راضی ہو، خوش ہو؟ تو وہ عرض کہتا ہے یا رب العالمین نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے پھر کیا چاہتے ہو؟ یا رب العالمین جو گولی یا تلوار لگتے وقت تیرا دیدار نصیب ہوا، اللہ اکبر، اچھا، اس جیسی جو حلاوت مٹھاس جو اس وقت جو تسکین ملی وہ یہاں نہیں۔ ٹھیک، لہٰذا آپ کیا چاہتے ہو؟ دنیا میں بھیج کہ بار بار وہ تلوار لگتی رہے، میں کٹتا رہوں، تیرا دیدار ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک، یہ وہ کیفیت۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ عطا فرماؤں کہ جو کبھی بھی تمہیں میسر نہ آئی ہو؟ کیا؟ اپنی رضا، کہ میں آج تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں اور کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ ٹھیک، تو یہ شہید زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ وہ محدثین نے اپنے اپنے اقوال، احادیث مبارکہ، قرآن کریم کی آیات سے جو ہیں وہ ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ علامہ صاحب، جب عالم برزخ میں انسان کی موت ہو گئی، قبر میں اس پہ سوال بھی ہو گئے، اگر اس نے سوالوں کا جواب دے دیا تو اسے جنت، اسے دوزخ دکھا دی گئی، نہ دے سکا تو اسے جنت دکھائی گئی، تو پھر قیامت کے وقت انسان کا حساب و کتاب کیوں ہوگا جبکہ فیصلہ تو اسے قبر میں سنا دیا گیا؟ فیصلہ تو اس سے پہلے مرتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اچھے فرشتے ہوں، خوش شکل، تو اس کا مطلب ہے وہ جنت کے فرشتے ہیں۔ اچھا، جو ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں، اور اگر ملک الموت کے ساتھ بھیانک شکل کے فرشتے ہوں تو وہ جہنم، اس کو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسرا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ شہید کے حوالے سے قرآن نے بعض دفعہ جن کے جسموں میں روح ہوتی ہے نا ان کو بھی مردہ کہا ہے۔ اچھا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابو جہل، ابو لہب، یہ کافر ہیں جن کو تم کلمہ پڑھانا چاہتے ہو، سنانا چاہتے ہو، یہ کبھی نہیں سنیں گے تیری بات کو۔ اچھا، اور تو مردوں کو کلمہ نہیں سنا سکتا، اللہ وہ تو چل پھر رہے ہیں۔ فرمایا جن کا کوئی نظریہ نہ ہو نا، کوئی سوچ نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور جو نظریہ رکھتے ہوں اور اپنے نظریے پر اپنی جان قربان کر کے مر بھی جائیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ سوچو بھی نہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں، یعنی رب کے نظریے پر فدا ہوئے، ان کو مردہ سوچو بھی نہیں۔ ٹھیک، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ نص فرما دی کہ وہ زندہ ہیں۔ تو ہمارے ہاں زندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کھائے پیے۔ فرمایا یرزقون، ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بہت خوش ہوتے ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو اب ہم تو فلسفہ موت و حیات پر جی بات جی. کر رہے ہیں نا. ایک افراد اور اقوام کی موت ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اس نظریے کی جد و جہد نہیں ہوتی، تو وہ فرد بھی اور وہ قوم بھی مردہ ہے. ٹھیک. اور اگر کوئی نظریہ رکھنے والی قوم اور افراد ہوں اور وہ اس پر مٹ بھی جائیں تو رب کہتے ہیں کہ نہ ان کو مردہ کہو نہ ان کو مردہ سوچو. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی علم تھا دنیا سے آنے میں بھیجنے سے پہلے کہ اس بندے نے جنتی بننا ہے یا جہنمی بننا ہے. کہ وہ تو اللہ جب کسی کو ماں کے پیٹ میں ڈالتا ہے نا تو اس وقت اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے. ٹھیک. یعنی رب کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ کہ جنتی اس ہے یا نے جہنمی. کیا کرنا ہے دنیا میں جا کے. اچھا. اچھے کام کرنے برے کام کرنے. رب تقدیر اس کی لکھتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ رب کو علم ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور پھر حدیث پاک میں کہ جب ایک انسان کے بارے میں اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے اور دنیا میں آتا ہے وہ گناہوں میں لگ جاتا ہے، لیکن پھر اس کی تقدیر اسے موڑ کے نیکی کی طرف لے آتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک. اور وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیکی میں ہوتے ہیں لیکن ان کی تقدیر میں ہوتا ہے کہ جہنمی ہے، وہ پلٹ کے گناہوں کی طرف آ جاتے ہیں. اس کی ایک مثال ایک غزوے سے لیجئے. اچھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بڑا لڑ رہا تھا، بڑی جرت کے ساتھ جہاد کر رہا تھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں، فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اچھا. انہوں نے کہا رسول اللہ یہ جہنمی؟ چپ ہو گیا کیونکہ حضور کے سامنے بولے تو کون بولے؟ جو حضور کے سامنے بولے تو اپنے ایمان کو ضائع کرے نا. کیا کہنے. مقام ادب ہے جو حضور نے فرما دیا بس ٹھیک ہے. قرآن پاک میں صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی نا، سمعنا واطعنا. جب بھی کوئی وحی اترتی تھی وہ سنتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ اطعنا، بس اطاعت ہو. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ زخموں سے چور ہو گیا وہ آدمی. اچھا. زخموں سے چور ہو کے بڑی تکلیف میں تھا، اس نے خنجر اٹھا رہا، خود اپنے خودکشی کر لی. اوہ. اچھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو صحابی اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس کی ظاہری حالت کو دیکھا تھا کس طرح لڑ رہا ہے، لیکن حضور جانتے تھے بے شک کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ٹھیک. اگر اللہ اور اس کا رسول نہ جانے تو پھر جانے گا کون؟ بے شک. تو وہ جو ہوتا ہے وہ رب کے علم کے مطابق ہے، یعنی رب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہوتا ہے، تو اس حساب سے وہ ہوتا ہے. اب وہ جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ امتحان ہوتا ہے، لیکن امتحان کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس فیصلے کا جو عمل درآمد ہوتا ہے وہ آخرت میں عملی جامہ قیامت وہاں پر ہوتا ہے. وہ ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا. ایک شخص تھا وہ جا رہا تھا کسی کاروباری مسئلے میں، اصحاب کہف کا واقعہ نہیں ہے. ایک شخص تھا جو جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو پیسہ ختم ہو گیا. اس نے کسی عورت سے پیسہ مانگا، وہ عورت کچھ اچھے کردار کی نہیں تھی. ٹھیک. وہ واپس آیا، اس نے کہا کہ میں اس کا قرضہ لوٹا دوں. ان کا وہ تو مر گئی ہے. یہ اسرائیلی روایات میں ہے. جب انہوں نے پوچھا کہ وہ عورت کے وہ مر گئی، انہوں نے کہا اس کی قبر کھودی تو اندر گئے تو دیکھا بہت بڑا ہال ہے، بہت بڑا محل ہے اندر. تو اچھا. وہ اس کو کہتے ہیں بی بی یہ اپنے پیسے لے لو قرضہ. انہوں نے کہا جاؤ بس تم جاؤ، اللہ نے اسی نیکی کی وجہ سے جو میں تمہارے مشکل وقت میں تمہارے کام آئی، رب نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ. اچھا. ٹھیک. بس وہ کہتے ہیں اتنی بات ہوئی تو میں باہر آیا تو باہر کائنات بدلی ہوئی تھی. نہ وہ سڑک، نہ وہ گھر، نہ وہ محل، نہ وہ راستے، کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک سکے لے کے گیا، ایک کے نوجوانوں سے پوچھا یار یہ ادھر یہ گھر تھا، ادھر مسجد تھی، ادھر بازار. اس نے کہا کس زمانے کی باتیں کرتے ہو؟ اچھا. وہ اپنے پردادے کے پاس لے گیا جس کی عمر 100 سال سے اوپر تھی. اس نے کہا کہ تم کس زمانے کی باتیں کرتے ہو کہ یہاں سڑک تھی، یہاں گھر تھا، یہاں مسجد تھی، یہاں فلاں چیز تھی. اس نے کہا یار یہ سکے میرے پاس ہیں، یہ دیکھ لو. یہ کہ اس زمانے میں سکے پر بادشاہ کی مہر لگی ہوتی تھی، تصویر ہوتی تھی. اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو میرے پردادے کے زمانے کی ہیں. اللہ اکبر. اچھا. اس پر علماء نے لکھا کہ عالم برزخ کا ایک لمحہ جب گزرتا ہے تو عالم دنیا کی صدیاں بیت جاتی ہیں. اچھا. اس لیے حدیث پاک میں کہ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا ہے نا تو وہاں اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے. تو پہلے سے مرے ہوئے جو رشتہ دار 10 20 25 30 سال پہلے مرے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ہم تو بھی آ کے بیٹھے ہی تھے، تم بھی پیچھے سے آ گئے.
اچھا وہ کہتا ہے اللہ کے بندوں میں تو تیرے مرنے کے بعد 30 سال کے بعد آیا ہوں. وہ کہتے نہیں ہم تو ابھی آ کے بیٹھے ہیں, کچھ سانس لیا ہے تھوڑا سا. کہتے ہیں حدیث پاک میں کہ وہاں مردے آپس میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں, کنبا بنتا ہے. اچھا سارا کنبا ہی آگے گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہمارے اور آپ کے جانے تک پورا کا پورا کنبا ٹھیک. آگے ہوتا ہے. تو وہاں ملاقات ہوتی ہیں, وہاں پھر پوچھتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ یار یہاں پر فلاں رشتہ دار جو تھا وہ نہیں آیا ابھی. اس نے کہا وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا تھا. پھر بیٹھ کے افسوس کرتے ہیں, کہتے ہیں افسوس کہ وہ دوسری جانب چلا. اگر یہاں نہیں آیا تو وہ پھر کہیں اور یعنی جہنم کی طرف چلا گیا. ہمارا موضوع ہے موت و حیات. ٹھیک. موت ایک اٹل حقیقت ہے, اور اتنی بڑی حقیقت ہے, اتنی بڑی حقیقت ہے, اور اتنی زیادہ لوگ اس کو مانتے ہیں کہ اس موت پیدا کرنے والے کو لوگ اتنا نہیں مانتے. ٹھیک. دہریے لوگ اللہ کو نہیں مانتے, موت مانتے ہیں. وہ تمام الہامی مذاہب کے لوگ بھی مانتے ہیں, تمام انسانی مذاہب کے لوگ بھی موت کے آگے جھک جاتے ہیں. یعنی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کا انکار اگر 7 ارب انسان ہے تو 7 ارب انسان اس کو مانتا ہے کہ ہاں موت ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد اب یہاں پر جب انسان رک جاتا ہے نا اور آگے نہیں چلتا, حیات کی طرف نہیں جاتا, جی وہ گمراہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب, حیات سے قبل بھی موت ہے اور حیات کے بعد بھی موت. گویا انسان کے بدن میں روح نہیں ہے, تو پھر مقصد تخلیق انسان کیا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کو اس لیے بنایا. آیت کا مفہوم ہے کہ دیکھیں ان میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. ٹھیک. اعمال دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ آف ویو سے یہ 2 جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو اعمال کا صالح ہونا, یہ جس طرح قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے بندے نے جیسے اعمال کی. بلکہ ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی نیکی والے کام کرتا ہے, صدقہ, خیرات, تہجد, تمام اعمال صالحہ, ایک بلشت کا فیصلہ رہ جاتا ہے کہ جنت میں چلا جائے, لیکن لکھا ہوا غالب آتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے جہنمیوں والے اعمال شروع کر دیتا ہے, یا اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جاتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ٹھیک. ایسے ہی جو گناہگار ہے یا کافر ہے ساری زندگی وہ کفر کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ جہنم میں گر جائے, ایک بلشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ جہنم میں گر جائے, لیکن لکھا ہوا غالب آتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بخشتا ہے. ٹھیک. تو وہ اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین, وقت ہوا ہے ایک وقفے کا, حاضر ہوں گے ایک وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید, اور وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ علم اور کتاب کا, اور ہمیشہ کی طرح علامہ صاحب سے جانتے ہیں کہ آج کی کتاب کون سی؟ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کتاب کا نام ہے میراث اسلام. ٹھیک. اور تھامس اور الفریڈ اس کو جمع کرنے والے ہیں, اور ترجمہ اس کا کیا عبد المجید سالک نے. ٹھیک. میں نے جب اس کو دیکھا اور پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ اہم موضوعات پر اسلام کے حوالے سے بھی ہم مسلمانوں سے زیادہ دوسرے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اسلام کی میراث کیا ہے, اسلام کی وراثت کیا ہے, اسلام کیا دیتا ہے مسلمانوں کو, اسلام کیا دیتا ہے انسانیت کو, اسلام کیا دیتا ہے بوڑھوں کو, جوانوں کو, بچوں کو, عورتوں کو. ٹھیک. تو اس کا انہوں نے خلاصہ اس میں لکھا. اس نے کہا اسلام نے, یعنی اسلام سے مراد مسلمانوں نے جو کچھ دیا اب تک انسان کو, اس میں ایک یہ ہے کہ قانون دیا ہے اسلام نے, اور وہ قانون اس کے ابدی قانون ہیں, اور وہ قانون اس کے عدل پر مبنی قوانین ہیں. ٹھیک. یعنی قرآن اور اسلام نے جتنے قوانین دیے ہیں ان قوانین میں کوئی جھول نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ان قوانین میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے. ٹھیک. انسان قانون بناتا آیا ہے نا, اور قیامت تک بناتا رہے گا. یہ جو ہمارا پارلیمنٹس ہوتے ہیں اس میں قانون سازی ہی ہوتی ہے جسے ہم مقننہ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک.
تو ان کے قوانین آج کے دور کے حساب سے وہ صحیح ہوں گے، آنے والے دور میں وہی عدل پر مبنی ان کے قوانین، اس میں ظلم کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ اسلام نے جو قوانین دیے ہیں وہ سراپا سرتاپا عدل پر مبنی ہے۔ واہ، اچھا، اس لیے قرآن پاک میں اور اسلامی شریعت اور فقہ میں یہ ایک بات رکھیے کہ ایک ہے حدود اللہ، ایک ہیں تعزیرات۔ ہم حدود ان کو کہتے ہیں قوانین کے اس حصے کو جو اللہ نے خود بیان فرما دیے، ٹھیک، اور تعزیرات ان سزاؤں کو ہم کہتے ہیں کہ جو سزا وقت کا حکمران مشاورت کے بعد ریاست کے بقا اور استحکام کے لیے دیتا ہے سزا، ٹھیک، اس کو ہم تعزیرات کہتے ہیں۔ ہم حدود اللہ جو ہیں، جو قوانین اللہ نے دیے ہیں، اس میں نہ 1400 سال پہلے، نہ آج اور نہ قیامت تک کوئی بھی اس میں کوئی ایک شائبہ بھی ایسا نہیں نکال سکتا کہ یہ قوانین عدم توازن پر مبنی ہیں۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ جو قوانین ہیں، اب آگے وہ مزید شرح کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو یہ مباحث ہی نہیں ہے مسلمانوں میں۔ جی، اللہ کے بندو، یہ سیکھ لو ان لوگوں سے کہ انہوں نے اسلام پر جب گفتگو کی ہے، ریسرچ کی ہے، تو وہ پہلو سامنے لے کر آئے کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک، پتہ تھے تو چند ایک طبقے کو اس کا پتہ ہوگا، لیکن پبلک میں ان لوگوں نے اسلام کے تعارف کو روشناس کرایا۔ ٹھیک، وہ کہتا ہے کہ قانون میں صرف قانون سے مراد سزا نہیں ہوتی، جس کا ہم حدود اللہ کہتے ہیں۔ قانون سے مراد معیشت کا قانون، ٹھیک، قانون سے مراد معاشرت کا قانون، قانون سے مراد تعلیم کا قانون، قانون سے مراد عدالت کا قانون، قانون سے مراد رسم و رواج۔ جی، یہ بھی سارے جو اچھے رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو بھی بالآخر ایک قانون کا درجہ جی، مل جاتا ہے، وہ بھی معروف کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور جو معروف کے درجے میں چیز آتی ہے وہ رسم و رواج ہونے کی وجہ سے وہ انسانی معاشرے کا اور سماج کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قانون، وہ کہتا ہے مجھے کوئی بھی وہ قانون جو قرآن نے دیا ہے اس میں مجھے کوئی کمی بیشی نظر نہیں آتی۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد اس نے کہا اسلام نے ہمیں فلسفہ دیا ہے، اچھا، پھر اس نے کہا اسلام نے ہمیں ایک معاشرہ ایک اچھے اصولوں پر قائم کرنے کے لیے اقدار دی ہیں۔ پھر اس نے کہا مسلمانوں نے، یعنی اسلام نے مسلمانوں نے دنیا میں ایک نیا فن تعمیر انٹروڈیوس کرایا ہے۔ بالکل ٹھیک، کسی کی ثقافت کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے فن تعمیر کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی تہذیب اور ثقافت کیسی تھی اس کی۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں میں طب، بڑے بڑے طبیب پیدا ہوئے ہیں۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ جو اسلام اور مسلمانوں نے انسانیت کو دیا وہ تصوف۔ تصوف کیا مطلب کہ روحانیت، اسپرچولیزم، آپ کے اندر کا تعلق اور رابطہ ہر وقت اللہ سے رہنا چاہیے۔ اب اگر تصوف کی ڈیفینیشن چینج کرتا ہے تو اس پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن تصوف کی اس تعریف پر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی۔ انسان کے اندر روح ہے نا، وہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اللہ سے مربوط رہوں، اللہ سے باتیں کروں، اللہ کو سوچوں، اللہ کو فوکس کروں۔ تصوف اسلام نے دیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ریاضیات کی بنیاد رکھی ہے۔ جی، بالکل ٹھیک، آپ ذرا مطالعہ کریں کہ مسلمانوں میں جو ریاضی کے ماہر لوگ تھے انہوں نے جو پیشین گوئی کی ہے وہ 100% صحیح نکلی ہے۔ ٹھیک، یہ ریاضی کا کمال ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ غیر مسلموں میں جو ریاضی دان تھے، ماہرین ریاضیات تھے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہوگا، وہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ یعنی اگر آپ فیوچر کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا تصور حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس ریاضیات کا علم ہے تو آپ بہت ساری باتیں آنے والے وقت سے پہلے آپ ان کو جان لیں گے۔ ٹھیک، اب آپ اندازہ کیجئے 8-10 باتیں اس نے کی ہیں کہ جو اسلام نے اور مسلمانوں کو دی ہیں اور انسانیت کو دی ہیں۔ مفتی صاحب، میراث کیا ہے مسلمانوں کی، اسلام کی؟ میں چاہوں گا اس کتاب پر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، کچھ اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں۔ سب سے بہتر تو جس طرح قرآن کریم سے بہتر کوئی چیز نہیں جو ایک اپنا کمال، اپنا وجود رکھتی ہے
اور جس طرح قبلہ بھی بڑی مستند گفتگو اس پہ فرما رہے ہیں. جو مستشرقین ہیں، جو اس پہ کافر جو دوسرے مذاہب کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے جب اس پہ قلم اٹھایا تو انہوں نے یہ بھی چیز لکھی کہ اسلام کی خصوصیات میں 55 جنگیں ہوئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں. جی. تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان جنگوں میں سے اراؤنڈ 17 یا 25 جنگیں مختلف روایات ہیں شرکت فرمائی. ٹھیک. تو ان 55 جنگوں کا جو ماحصل رہا کہ اس کے اندر جو مارے جانے والے شہداء مسلمان تھے اور جو کافر مارے جانے والے تھے، ان کی تعداد میکسیمم 500-600 بنتی. اچھا. 55 جنگوں میں. یعنی کہ اتنا بھی جو ہے وہ اسلام میں کتنی احتیاط کی جاتی ہے قتل کرنے میں. بلکہ موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 7 یا 10 چیزوں کی نصیحت فرمایا کرتے. جو بھی جنگ کرنے جاتا کو مجاہد جو کمانڈر بن کے جاتے، جو امیر بنتے، کہ جب تم حملہ آور ہو جاؤ گے تو مسجدوں کو، ان کے جو صوامع ہیں یہودیوں کی عبادت گاہیں، ان کو نہیں گرانا، فصلوں کو نہیں جلانا، اور بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اور ان کی جتنی بھی جو عبادت گاہیں ہیں کسی لحاظ سے بھی. تو یہ اسلام کی خصوصیات ہیں، اسلام کی میراث. بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جاتا ہے کہ آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک مضمون ہے جس کے بارے میں کہ یہ لا آف عمر کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چھونیاں بنائیں، پولیس اور ائمہ مساجد کی تناہی مقرر کی، پولیس کا محکمہ اور دیگر سوان جو ہے محکموں کو وجود بخشا. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب، اس کتاب کے حوالے سے مزید ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. ٹھیک. اس کتاب سے یعنی آپ اندازہ کیجئے مسلمان نہیں ہے، وہ نان مسلم ہے، دوسرے دین کو مانتا ہے، دوسرے دین کا فالوور ہے، لیکن اس کو اسلام کے بارے میں اس قدر علم ہے کہ جو مسلمانوں کو جس کا علم نہیں. ٹھیک. اب ہمارے نوجوان کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی سمجھاتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی بٹھا کے بات ہی نہیں کرتا. بھائی یہ نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام ہے، آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا طرز تحقیق آپ نے چھوڑ دیا ہے. جی. طرز استدلال آپ نے چھوڑ دیا ہے، دلیل و برہان کا جو اسلوب تھا اس کو آپ نے ترک کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو پہچان ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا، اسلام میں کیا چیز ہے، اسلام میں کن کن چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے. جی. یعنی اب یہ جو 8 علوم انہوں نے بتائے ہیں، انہی سے ثقافت پروان چڑھتی ہے. بالکل ایسے ہی. انہی سے ثقافت عروج پر جاتی ہے، انہی سے ثقافت جو ہے وہ ایک اچھے سانچوں میں ڈھلتی ہے. یعنی اس نے یہ بتایا کہ اسلام صرف سجدے کا نام نہیں ہے، اسلام قانون دیتا ہے، اور پھر قانون بھی انفرادی قوانین، اجتماعی قوانین، آئلی قوانین، نیشنل، انٹرنیشنل، ہر طرح کے قانون دیتا ہے. پھر اس شخص نے اسلام کو پڑھنے کے بعد کہا کہ اسلام ایک مضبوط فلسفے کی بنیاد رکھتا ہے، اسلام ایک مضبوط سائنس کی بنیاد رکھتا ہے، تسخیر کائنات کی بنیاد رکھتا ہے. اسلام جو ہے وہ ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیتا ہے. اسلام اس نے کہا معاشرہ تشکیل دیتا ہے. پھر اس نے مسلمانوں کے فن تعمیر کی تعریف کی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اچھے گھر نہ بناؤ، دنیا میں اچھے بلڈنگیں نہ بناؤ، دنیا کو خوبصورت نہ بناؤ. اس نے مسلمانوں کی جو حسن حس تھی اس کا ذکر کیا ہے. بڑے بڑے مساجد، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے شہر مسلمانوں نے بنائے، اور یہ بتایا کہ دنیا کو خوبصورت بنانا اور دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنا اور ان کی جدوجہد کرنا یہ اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ساتھ تصوف کا بھی ذکر. کہنا یہ چاہتا ہوں میں اپنے نوجوانوں کو کہ اسلام کی جامعیت کو سمجھو، اسلام کو محدود نہ کرو، اسلام کو فقط چند مسلکی اور مذہبی موضوعات نہ سمجھو. یہ کتابیں پڑھو تاکہ آپ اپنے فرقہ وارانہ
माजी से निकल कर हाल में आएं और देखें कि कितना नुकसान हमने कर लिया, उस नुकसान की तलाफ़ी के लिए मनसूबा बंदी करें और फिर कुरान के बताए हुए रास्ते के मुताबिक जिस पर चल के दुनिया ने तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने मुसलमानों ने 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी ईस्वी तक मुसलमान लीडर था जी, और मुसलमान ने इंसानियत को सिखाया है, तहजीब सिखाई है, अखलाक सिखाया है, तस्खीर कायनात सिखाई है, तसव्वुफ़ सिखाया है, फ़न तामीर सिखाया है, निज़ाम रियासत सिखाया है। इसको तो मैं नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं कह रहा हूँ, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। 6वीं सदी ईस्वी से लेकर 11वीं सदी ईस्वी तक मुसलमानों का इल्मी, फ़िक्री, रियासती हर एतबार से उरूज का ज़माना। बिल्कुल ठीक। ज़रूरत इस अम्र की है कि दीन हक़ की यूनिवर्सैलिटी को समझा जाए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने दोनों मेहमानों जनाब अल्लामा शफ़ाअत रसूल और जनाब मुफ्ती इकबाल क़ादरी की तशरीफ़ आवरी पर आप दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ। हाज़िर होंगे अगले हफ्ते नए मौजू, नई डिस्कशन, इसी सेगमेंट और नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अली हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।